بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع الہدی اما بعد۔ ریاض الصالحین کی 94 نمبر حدیث، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن کہا۔ خیبر ایک جگہ ہے جہاں بہت سارے چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، اور یہ 7 ہجری میں واقع ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع میں یہ فرمائے تھے کہ لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ میں یہ جھنڈا ایک بندے کو دوں گا، جس کو کوئی نہیں جانتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ کیوں؟ کہتے ہیں یحب اللہ ورسولہ، کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور دوسری روایتوں میں ہے وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول بھی جو ہے اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت! کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اور یہاں محبت کرتا ہے مطلب یعنی سچی محبت کرتا ہے، یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یفتح اللہ علی یدیہ، اور ایک بات فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں فتح دلائے گا۔ فتح اس کے ہاتھوں سے ہوئی، خیبر فتح ہوگی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما احببت الامارۃ الا یومئذ، تو میں امارت اور امامت کیا ہے، امامت کی محبت میرے دل میں اس دن سے پہلے نہیں ہوئی تھی، یعنی اس دن چاہ رہا تھا کیا ہے، امیر بن جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو امیر بنا کر کے بھیجے، کیوں؟ اتنی بڑی فضیلت کہ جو ہے مستحق بن جائیں، کہ سچی محبت کرنے والے ہیں ہم، اور اللہ اور اس کے رسول بھی ہم سے محبت کرنے والے ہیں، اور میری ہاتھ سے جو ہے اتنی بھلائی اور اتنی بڑی نیکی ہوگی کہ خیبر فتح ہوگا۔ تو کہتے ہیں اس وجہ سے ہم امارت چاہ رہے تھے اس دن۔ فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءَ أَنْ أُدْعَ لَهَا، تو میں یہ تصور کرنے لگا، یہ سوچنے وغیرہ لگا کہ میرا نام لیا جائے، امید تھی کہ میرا نام لیا جائے، یہ سوچنے لگا، یہ دل میں خواہش پیدا ہونے لگی کہ میرا نام لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لے اور بولے کہ لو، تو کہتے ہیں فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کو پکارا، ان کو بلایا، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، اور ان کو جھنڈا دے دیا۔ اور یہ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے، جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صحیح حدیث ثابت ہے، ہمیں ضعیف روایتوں کی ضرورت نہیں ہے علی رضی اللہ عنہ کے فضیلت میں۔ علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھنڈا دیتے ہیں اور کہتے ہیں امشی ولا تلتفت حتی یفتح اللہ علیک، کیا ہے، جاؤ، اب چلے جاؤ، جا کر کے خیبر فتح کر کے آؤ، اور تب تک نہیں پلٹنا جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں فتح نہ دے۔ تو یہ بات سن لیے، ارادہ پختہ ہو گیا کہ اب جائیں گے۔
کہتے فصار علی شیئا ثم وقف، علی رضی اللہ عنہ تھوڑا ہی آگے بڑھے، رک گئے، ٹھہر گئے وہیں، ولم یلتفت، اور پیچھے مڑے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نا کہ پیچھے نہیں مڑ کر کے نہیں آنا، بات مان لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیے، نہیں اب مڑیں گے ہی نہیں، اب جب تک فتح کر کے نہیں آ جاتے تب تک واپس نہیں آئیں گے۔ فصرخ یا رسول اللہ علی ماذا اقاتل الناس، پکار کر کے بولے کہ اللہ کے رسول کس چیز میں قتال کرے لوگوں سے؟ کہتے ہیں جو قتال کی وجہ ہے سنو، کہتے قاتلہم حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کیا ہے ان سے قتال کرو اس بات کی گواہی دینے پر کہ وہ لوگ جو ہے اس بات کی گواہی دے، اس کو مان لے، اس کی شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، اگر ایسا کر لیتے ہیں تو ان کا خون بہانا، ان کا مال لوٹنا تمہارے اوپر حرام ہو چکا ہے، ممنوع ہو چکا ہے، سوائے اس کے حق کے۔ یعنی اگر مسلمان ہو گئے ہیں، مرتد ہو گئے، تو کیا ہے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کا جان کو جو ہے مارا جا سکتا ہے، اور یا کیا ہے یہی زنا کر لے، جیسے کہ دوسری روایت میں وَسَيِّبُ الزَّانِی، کوئی ایسا مرد جو کیا ہے زنا کر لے، شادی شدہ مرد زنا کر لے، تو یہ لوگ، یا کیا ہے کسی کو قتل کر دیں مسلمان کو، تو قصاص کی طرح قصاص کے حق میں اس کو قتل کیا جائے، تو یہ سارے وجہ ہے جس کی وجہ سے قتل، یہ حق ہے، تو اگر ایسا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، ورنہ اس کا جان مارنا، اس کا مال لوٹنا حرام ہے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کا حساب ہوگا، یا اللہ تعالیٰ ان کا حساب لیں گے اگر ایسا کرتے ہیں تو۔ یا کیا ہے شہادت کہہ دیا، منہ سے گواہی دے دیے ہیں، اب دل میں کیا ہے تم اس کے یہ نہیں ہو، تم اس کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا ہے کہ اگر کوئی حق یعنی حق ہو گیا ہے، یعنی قتل کرنے کا حق ہے، اب اگر اس کو قتل کرتے ہیں تو اس کے بعد قتل ہونے کے بعد بھی اس کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی پہلے یہ تو مختصر روایت ہے، مسلم رحمہ اللہ اس کو روایت کیے ہیں۔ لیکن دوسرے اور متول روایت میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بولے کہ جب جانا تو کیا ہے پہلے دعوت دینا، پہلے دعوت دینا، کہ ان کو جا کر کے دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے توحید کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، توحید کی دعوت دو، اگر کیا ہے مان لے تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہے ان کو مہلت دو، ان کو مہلت دو، اگر جزیہ دے کر کے رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں، ورنہ کیا ہے زمین چھوڑنا پڑے گا، اگر زمین بھی نہیں چھوڑتے ہیں، جزیہ بھی نہیں دینے کے لیے مانتے ہیں،
یعنی قتل و قتال کرنا چاہتے تو قتال کرو ان سے، اور یہ بات کہہ کر کے بھیجتے ہیں لِيَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے ذریعے سے کسی کو ہدایت دے دے، یعنی پہلے بولے کہ کیا دعوت دینا، ہو سکتا ہے ہدایت مل جائے، اور تمہارے ذریعے سے کسی کو ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی بہت زیادہ، یعنی بہت مہنگی اونٹ جو ہے اس سے بھی زیادہ اچھا تمہارے لیے یہ ہوگا کہ کوئی تمہارے وجہ سے ہدایت پر آ جائے۔ تو یہی حدیث ہے جس میں جو ہے صحابہ لوگوں کی حرص بتائے، اور یہ بھی کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتال کا حکم دیے تو علی رضی اللہ عنہ نکل گئے، یہی وجہ سے مبادرہ میں نکل گئے، یعنی جلدی بازی کرنے، یعنی بولے کہ نہیں بعد میں جائیں کھا پی کر کے جائیں گے ایک دم، نہیں، جیسے بولے نکل پڑے، قتال کرنا ہے، جہاد کرنی ہے۔ تو یہی واللہ اعلم۔